لیکن اگر تیرے حق میں ہاتھ اٹھا دی، خدا کی قسم ادھر ہاتھ اٹھتے تھے ادھر عرش ہلنے لگ جایا۔ رب فرماتا عرش کیوں ہل رہا ہے؟ کہتا مالک دیکھ ایک ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا میں تب تک ہلوں گا جب تک ماں کی بات سنی نہیں جائے گی۔ رب کہتا ہے ٹھہر جا، تو نے التجا بعد میں کی ہے، میں نے ہاتھ اٹھتے کی ماں کی دعاؤں کو قبول کر لیا، ماں کی دعاؤں کو قبول کر لیا تھا۔ آج دکھ ہو جائے بندہ تعویذ کے لیے بھاگتا، خدا کی قسم نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اختر رضا تاج الشریعہ محنت سے بنے؟ نہیں، خدا کی قسم یا تو احمد رضا کی عطا سے بنے ہیں یا پھر ماں کی دعا سے بنے۔ اب ایک ساتھ کہہ رہا ہوں، جب مائیں فارسہ ہوتی ہے تو بیٹے مبتغی پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، ماں کی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، اور کبھی دکھ آئے تو ماں کے قدموں میں بیٹھ، کبھی باپ سے دعائیں لے، کبھی باپ سے دعائیں لے، لیکن نہیں، ہمارے سماج کا معاملہ یہ ہے کہ ماں کی اتنی شان بیان ہو گئی بندہ باپ کو کچھ سمجھ نہیں تیار نہیں، بس یہی سوچتے ہیں اماں ہی کی خدمت کرو، ابا کی کھال اٹھا کے باہر ڈالو۔ نہیں، مجھے بتا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، سننا میری بات، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ جوتے کس کے صاف کرتی ہے؟ باپ کے۔ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ کپڑے کس کے دھلتی ہے؟ بولیں، باپ کے دھلتی ہے نا؟ مجھے بتا تو صحیح، جس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، اور پھر جس کے قدموں کے نیچے اس جنت کی جنت ہے، اس کے رتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس کے رتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ماں نے کہا لگتے جگر آنسو نہ بہا، بالٹی لے پانی لا۔ یاد ہے نا بات؟ حضور کو مہمان بنانا ہے گھر کا، بالٹی لے پانی لا، بالٹی لی پانی لائی، ماں نے چھڑکاؤ کیا، جھاڑو لگائی، مصلی بچھا دیا، کہنے لگی بیٹے اب تو لیٹ جا، مجھے محبوب کو اپنے گھر بلانا۔ ماں تھی نا، کہنے لگی محبوب کو اپنے گھر بلانا ہے۔ ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، مالک میرے بیٹے کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، کم سے کم اتنا وقت محبوب کا میرے گھر دے دے کہ وہ ایک گھوٹ پانی کا میرے گھر پی جائے، ایک گھوٹ پانی کا میرے گھر پی جائے۔ ماں نے اتنا کہا، صبح کا وقت ہوا، جہاں امیر جا کے مدینہ شریف کے راستے میں انتظار میں بیٹھے تھے۔ ماں نے کہا جا بیٹے مصطفیٰ کو لے کے نہیں آئے گا؟ کہنے لگے ماں میں غریب ہوں۔ کہا نہیں بیٹے جا تو صحیح، جانا تیرا کام ہے، آنا ان کا کام ہے۔ ماں نے یہ کہہ کے بیٹے کو بھیجا۔ اللہ اکبر، ابو ایوب انصاری گئے، اس جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ امیر مصطفیٰ کی راہ میں بیٹھے تھے۔ کوئی کہتا تھا اس سواری پہ حضور کو لے کے جاؤں گا، کوئی کہتا تھا میں اپنے سواری پہ لے کے جاؤں گا، لیکن ان کے پاس کوئی سواری بھی نہ تھی، پیدل تھے۔ ایک پتھر پہ جا کے بیٹھ گئے۔ جب امیر کہتے ہیں حضور میرے مہمان بنیں گے، حضور میرے مہمان بنیں گے، مسکرا کے آپ کہتے تھے یہ تو تم کہہ رہے ہو حضور میرے مہمان بنیں گے، لیکن میری ماں نے کہا ہے حضور کسی کے مہمان بنے نہ بنے، لیکن ابو ایوب انصاری کے مہمان ضرور بنے۔ اللہ اکبر، جا کے بیٹھ گئے، بڑی تیزی سے سفر کو آگے بڑھاؤں، جا کر کے بیٹھے، حضور کی سواری آئی، امیر کہنے لگے میرے مہمان بننا ہے، میرا مہمان بننا ہے۔ رب نے جبریل کو بھیجا کہ محبوب سے جا کے کہہ دو محبوب فیصلہ سواری پہ چھوڑ دو، اب کسی کے بلانے پہ نہیں جانا ہے، فیصلہ سواری پہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی جو سواری ہے وہ چکر لگاتی ہے، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے، پھر چکر لگاتی ہے، پھر دروازے پہ آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ 3 مرتبہ حضور کی سواری کو چلایا گیا، تینوں مرتبہ ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ آ کے سواری بیٹھ جاتی ہے۔ جب سواری بیٹھی ہے دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، اندر سے وہ ایوب انصاری دوڑ کے آتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں مبارک ہو، جو عرش کے مہمان بنے تھے آج وہ تیرے مہمان بن گئے ہیں۔ ابو ایوب انصاری قدموں میں پچھتے جا رہے ہیں، حضور اندر تشریف لائے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کی امی نے پانی کا پیالہ پیش کیا، محبوب صرف 2 گھونٹ پی جائیے، ہمارے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ جیسے آپ نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، جبریل امین آ گئے، محبوب صرف 2 گھونٹ پانی کے نہیں پینے ہیں،
بلکہ یہاں پر زندگی کے دن گزارنے گئے. اللہ اکبر. حضور ٹھہر جاتے گئے, دن گزرتے گئے. اب سننا پیارے, ایک دن حضور نے ابو ایوب انصاری کو بلایا, بلا کے کہتے ابو ایوب انصاری, جی یا رسول اللہ. فرماتے تمہارے پاس ایک صندوق رکھا ہوا ہے. ہاں ہے تو یا رسول اللہ. کب پشت در پشت چلا آیا ہے. کہا جی یا رسول اللہ. پشت در پشت چلا آیا ہے. کہا وہ صندوق تو لا کر کے دیا جائے. جب وہ صندوق لا کر کے دیا گیا, ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ صندوق کے اندر کیا ہے, لیکن مصطفیٰ جانتے تھے کہ صندوق کے اندر کیا ہے. اس وجہ نہیں, تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, جب نہ کھوٹا ہو چکا تم پہ کروڑوں درود. کہتے مصطفیٰ نے فرمایا اس کا تالا کھولا جائے. جب تالا کھولا, صندوق کے اندر ایک صندوق تھا, پھر اس کا تالا کھولا. فرماتے چمڑے میں لپٹا ہوا, اس کے اندر ایک خط موجود تھا. مصطفیٰ نے خط لیا, پڑھنا شروع کیا. کہتے جب مصطفیٰ پڑھ چکے, اس کے بعد کہتے ہیں لو اب اسے تم بھی پڑھو. کہتے جب میں نے خط کو پڑھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ گھر میں نے مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے. ایک منزل مکان شاہ کے لیے ہے, دو منزل مکان مصطفیٰ کے لیے ہے, اور نیچے لکھا تھا یا رسول اللہ میں تیرے شہر وفا کو آباد کر کے جا رہا ہوں. اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا, بس اتنی خواہش ہے اے آقا قیامت کے لیے جب تم ابو بکر عمر کو بلاؤ, عثمان و علی کو بلاؤ, تو اپنے غلام کو یاد رکھ لینا, مجھے بھی اس جگہ عنایت کر دینا. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اس سے پہلے تو میں سمجھتا تھا حضور میرے مہمان بنے ہیں, لیکن جب خط پڑھا تو پتا چلا حضور میرے مہمان نہیں, بلکہ آج تک ابو ایوب انصاری حضور کا مہمان بن کے رہا. وہ لوگوں, یہ مصطفیٰ کا شہر ہے جس کی بنیاد ہی عشق پہ رکھی گئی ہے. اس کی بنیاد عشق پہ رکھی گئی, تبھی تو لوگ اس کے عاشق ہیں. جس نے نہیں دیکھا وہ بھی روتا ہے, جس نے دیکھ لیا وہ بھی روتا ہے. اور دیکھنے کے بعد جب اعلیٰ حضرت سرکار حج کر کے واپس آئے تو دن کو بھی روتے تھے, رات کو بھی روتے تھے. بیوی کہتی تھی حضرت جی کیا بات ہے, ہمیشہ روتے رہتے ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے تھے مصطفیٰ رضا کی امی جب سے مدینے سے جدا ہوا ہو وہ منظر میری آنکھوں کے آگے سے ہٹتا ہی نہیں ہے. فرماتے مدینے کی جدائی ہمیشہ رہتی ہے. اللہ اکبر. جس نے نہ دیکھا, آج ہم جیسے کا یہ حال ہے, تو جس نے مدینہ دیکھا ہوگا اس کے عشق کا حال کون بتا سکتا ہے. ہاں وہ عجیب عجیب حال ہے. اللہ توفیق دے تو سب مصطفیٰ کا مدینے جائیں. بزنس بڑھے نہ بڑھے, گاڑی ملے نہ ملے, چھت پکی ہو نہ ہو, اگر قسمت ساتھ دے دے تو مصطفیٰ کا مدینہ ضرور دیکھے انشاءاللہ. ہاں کوشش کرنا سب سے پہلے اس شہر میں پہنچ جاؤ جو دنیا کی بقا کا سبب ہے. اس شہر ضرور جانا, حضور کا شہر ہے, عاشقوں کے اپنے اپنے رنگ میں. حضور مجاہد ملت میں مدینہ شریف ہے, اعلیٰ حضرت میں مدینہ شریف ہے. لیکن خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں نا ہمیں حضور خواب میں نظر نہیں آتے. عجیب حال ہے. کہتے کوئی وظیفہ بتا دو, حضور نظر نہیں آ رہے. میں کہتا ہوں کہ کبھی میرے مجاہد کی طرح ان کے نام پہ پتھر کھا کے دیکھ. اور سونے کی ضرورت نہیں, جیتے جاگتے مصطفیٰ دیدار کرا دیں, جیتے جاگتے دیدار کرا دیں گے. ان کے نام پہ کبھی گریبان پکڑا کے تو دیکھو, ان کے لیے کبھی لڑ کے تو دیکھو, تو کبھی حضور کے نام پہ جیل کاٹ کے دیکھ, پھر دیکھ مصطفیٰ کتنا پیار کرتے ہیں. وہ کسی نے سنا ہوگا جب حضور مجاہد ملت کو قید میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت لوگوں نے, کئی سارے علماء نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کا شہر ہے, گنبد خضرا کے سامنے کا حصہ ہے, دسترخوان بچھا ہے. جتنے علماء حج کے لیے یا اس سفر میں گئے تھے سب کے سب حضور کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں. لیکن وہ کہتے مولانا کہ تعجب تھا, سب تو اپنے ہاتھ سے کھا رہے تھے, مجاہد ملت کو مدینے والے مصطفیٰ کے اپنے ہاتھ سے کھلا رہے تھے. ان کے نام پہ پتھر کھا کے دیکھو, خدا کی قسم, پھر دیکھو کیسے ناز اٹھاتے ہیں, کیسے ناز اٹھاتے ہیں. کون نہیں جانتا. اللہ اکبر. علامہ کافی کفایت علی رحمۃ اللہ تعالی قید میں ڈالا گیا, ان کے بدن کو پرہیز سے چلایا گیا ہے, لیکن جب پرہیز سے چلے تو خواب میں حضور آئے, فرمانے لگے کافی کیوں رو رہے ہو, کیا پرہیز کی جلن سے روئے؟ کہنے لگے نہیں. کہا پھر کیوں روئے؟ کہنے لگے اس خیال میں رلا دیا, اگر پتا ہوتا یہاں دیدار ہونا ہے
تو چھپ کے نہ گھومتا میں برسوں پہلے جیل کے اندر آ گیا ہوتا. یہ عشق کے اپنے اپنے رنگ ہیں. وہ ایک بال کاٹنے والا نا بڑی تمناؤں کے بعد مصطفیٰ کے مدینہ شریف پہنچ گیا. بڑی تمناؤں کے بعد جب حضور کے مدینے پہنچا, اس کے بعد حج کر کے آیا نا, تو وہ آنکھیں بند ہی کرتا تھا, کھولتا ہی نہیں تھا. لوگوں نے کہا یار جب سے تم حج سے آئے ہو کبھی آنکھ ہی نہیں کھولتے. اس نے کہا اس میں ایک راز ہے. اب بتانے سے کون سا راز ہے؟ کہنے لگا جب میں حضور کے روزے کی جانب پہ گیا نا تو عاشق تھا میں, دل نہ مانا, میں نے چومنے کے لیے نا ہاتھ آگے بڑھا دیے, تو وہ جو متوے کھڑے رہتے ہیں نا ڈنڈے لے کر کے, کہنے لگا وہ بوڑھا کہ اس نے اتنی زور سے میرے ہاتھ پہ بیٹھ مارا کہ جس کے درد کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے حضور کی جالیوں کے آگے گر گیا. کہتا اس کے ڈنڈے کا لگنا تھا, میں بے ہوش ہوا, میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ میرے پاس آئے ہوئے, حضور نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. اور میں نے حضور سے کہا حضور دیکھو تمہاری جالیوں کے آگے ڈنڈے لگے ہیں. حضور مسکرا کے کہنے لگے وہ میرے عاشق عشق میں تو چوٹیں کھائی جایا کرتی ہیں, عشق میں تو چوٹیں لگا ہی کرتی ہیں. کہتے بس جب سے حضور کو دیکھا ہے آنکھ کھلی نا تو تب سے میں نے پھر آنکھ بند کی ہے, اور اس امید پہ آنکھ بند کی ہے کاش پھر کسی دن مصطفیٰ دیدار کرا دوں. ہاں یہ عشق کا رنگ ہے. تو اللہ توفیق دے مدینہ سے مل جانا. یہ مدینہ کا تذکرہ ہوا, ابا شاہ کا تذکرہ سنو. ماں آتاکم الرسول فخذوہ, میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو. انہوں نے صرف زردہ نہیں دیا, صرف بریانی نہیں دی, حضور نے اور بھی تو کچھ دیا. سننا میری بات, آج ذرا سی تکلیف ہوتی ہے, ہم ادھر ادھر کے چکر لگانے لگتے ہیں. کبھی اس امین کی چوکھٹ, چلو ہو سکتا ہے پردھان کام آ جائے, مکھیا کام آ جائے, یہ کام آ جائے, وہ کام آ جائے. خدا کی قسم یہ وقتی طور کے تمہارے سہارے نظر آتے ہیں, لیکن ہمیشہ جس کی چوکھٹ سے کام بنتا ہے وہ مصطفیٰ کا بتایا ہوا راز کا خدا کا در ہے. خدا کا در ہے, برا نہ ماننا. کڑوی بات کہنے لگا, ہمارے سنیوں کا مزاج ہے, ہم زردے میں سب سے آگے, حلوے میں سب سے آگے, لیکن نماز میں سب سے پیچھے. نماز میں سب سے پیچھے کیوں؟ مجھے بتائیے. فرمایا گیا نوافل بھی فرائض کی ادائیگی کے بعد قبول ہوں گے. ابھی وہ گزری ہے نا شب برات, علماء نے کیا کہا؟ علماء نے کہا کہ نوافل وہ پڑھیں جس کی کبھی فرض قضا نہ ہوئی ہو. یہی کہا گیا کہ نہیں؟ یہی کہا گیا نا, نوافل وہ پڑھیں جس کی فرض ادا نہیں ہوئی. سارے بولیں فرض قضا نہ ہوئی ہو. ایمانداری سے اتنے بڑے مجمع میں کوئی بتا سکتا ہے جس کی زندگی میں کوئی فرض نماز قضا نہ؟ ایک بھی کوئی صاحب ترتیب ہو. چھوٹتی ہے نمازیں, لیکن ایسا بھی تو نہیں کہ بندہ جری ہو جائے. خدا را مسجدوں کو آباد کرو, مسجدوں کو آباد کرو. یہ جو دقتیں آتی ہیں نا یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں, اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. کوئی مکھیا ہے کارڈ دے جاتا, لو بھائی کارڈ سنبھال کے رکھنا, کس کام آئے گا, کبھی ضرورت پڑے تو فون کر لینا یا آ کے مل لینا, میں پہچان جاؤں گا تم میرے ہو. اپنا کارڈ دیا, ہم نے ان کے کارڈ سنبھال کے رکھے. 6 مہینے بعد بھی اگر پرس نکالا گیا اس میں کارڈ موجود تھا. 2 سال بعد بھی پرس نکالا گیا, کارڈ موجود تھا. 3 سال کے بعد پرس کھولا گیا, کارڈ موجود تھا. بسرتی بتا تو صحیح, تجھے منتری ودھایک کا دیا ہوا کارڈ یاد ہے؟ ایک کارڈ میرے مصطفیٰ بھی تو دے کے گئے تھے, کیا تجھے وہ کارڈ یاد ہے کہ نہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ مولوی نئی کہاں سے چھاپنے بیٹھ گیا, مصطفیٰ کون سا کارڈ دے کے گئے تھے؟ تو صرف میرے مصطفیٰ 2 رکعت نماز حاجت کا کارڈ دے کے گئے تھے. آقا کریم نے اپنی امت کو 2 رکعت نماز حاجت دی تھی. اور لوگوں تم دنیا کا کارڈ دکھا کر کے امیری سے 3 دن کا کام نکال سکتے ہو, 3 مہینے کام نکال سکتے ہو, لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ تجھے ٹھوکر مار کے نکال دے گا. اور جو کارڈ میرے مصطفیٰ نے نماز کا تمہیں دیا ہے, خدا کی قسم اس کارڈ کو اپنا لو, مسجد میں سر جھکا دو. ایک بار سر جھکاؤ گے خدا تمہاری 7 پشتوں کی ضرورتوں کو پورا فرما دے گا. لیکن ہمیں سب در یاد رہ گئے, خدا کا در یاد, خدا کا در یاد نہیں رہا. اور خدا کے واسطے نمازوں کی بھی پابندی کریں. سنیں, اور ایک بات اور بتا دوں, تکلیف میں اب آپریشن کرنے لگا ہوں, سنیں بھائی, محمد علی فیضی نے بھی ایک کلام پڑھا تھا حبیبی اور رضوی کو لے کر, بہت اچھا کلام, لاجواب کلام. لیکن سنیں, سچا حبیبی وہی ہوگا جو رضوی ہوگا.
یہ فائنل سمجھ لیں، میں نے کئی لوگوں کو آپ کے علاقے میں ٹائٹل بدلتے دیکھا. حبیبیوں میں پہنچے تو حبیبی ہو گئی، رضویوں میں پہنچے تو رضوی ہو گئی، نقشبندیوں میں پہنچے تو پھر دونوں برے ہو گئے. شرم نہیں آتی؟ ان کے ٹکڑوں پہ پردہ ہے، وہ جب تیری گاڑی چلنے لگی تو جا کے کہتا مسلک کے اعلیٰ حضرت کوئی چیز نہیں. اور خدا کی قسم میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، چل اڑیسہ کی زمین پر دھام نگر شریف چل، مجاہد ملت کے قدموں میں بیٹھ اور ان سے پوچھیں گے حبیبی کون ہے، وہ بتائیں گے. جو احمد رضا کا رفیق ہے وہ مجاہد ملت کا نہیں ہے. عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی کریا کریا. شرم نہیں آتی؟ جہاں چاہو ٹکڑے توڑنے کے لیے ٹائٹل بدل دیتے ہو. یہ میری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے ان کتوں تک پہنچنا چاہیے جو ٹکڑے توڑ کر بھی بھوکا کرتے ہیں. خدا کی قسم اپنا اصول یہ ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. ہم ٹکڑوں کے لیے تن نہیں بدلا کرتے، مر تو سکتے ہیں احمد رضا کی چوکھٹ نہیں چھوڑیں گے. آج ہی پتا چلا کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور سنیو تم سے بھی گزارش ہے، خالی سوشل میڈیا دیکھ کے مولوی نہ بلایا کر. ہاں سوشل میڈیا پہ دیکھا دعوت دے دی، دیکھ اس کے دل میں جھانک کے کئی نفاق کا نوادہ توڑے نہیں بیٹھا ہے. وقت پڑا تو نام بھی بتاؤں گا جس کی روٹیاں سنیوں کی چوکھٹ سے چل رہی ہیں. اور اس بدبخت نے کچھ دن پہلے اس کی ولایت کا اعلان کیا جس پر بریلی سے کفر کا فتویٰ لگایا گیا. ہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کہاں کس کو کتنے ٹکڑے ملیں گے. اگر ٹکڑوں کی فکر کرتے نا میرے مجاہد کبھی جیل نہ جاتے. ہاں کبھی مصیبتیں نہیں اٹھاتے، کبھی آفتوں کو گلے نہیں لگاتے. مجاہد ملت اگر بتیوں سے امیر نہیں ہوئے، مزار کی چادریں بیچ کے امیر نہیں ہوئے، خدا کی قسم بڑے باپ کے بیٹے تھے اور اتنے بڑے باپ کے بیٹے تھے کہ خود کو شان سے جیتے تھے، کتنے لوگوں کے چولہے ان کی چوکھٹ سے چڑھا کرتے. پیسہ آ گیا تو تمہارا حضرت کو روکو گے؟ تمہاری اتنی اوقات کہ تم مفتی اعظم کے خلاف بولو، تمہاری اتنی حیثیت کہ تم بریلی کے خلاف بولو. خدا کی قسم ابھی بے فکر مت ہونا، ابھی زمین پر احمد رضا والے بھی ہیں، مجاہد ملت والے بھی. غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے. ہاں اوقات میں رہا کرو. اگر تمہیں جنت نہیں چاہیے تو تمہاری مرضی، لیکن ہمارے بڑوں کے خلاف مت بھونکنا. خدا کی قسم اگر یہ ہاتھ ان کے لنگر کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہاتھ ان کے دشمن کے گلے تک بھی جا سکتے ہیں. اگر آج کے بعد تمہارے سامنے کوئی ایسا آ جائے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف بھونکے، مجاہد ملت کا نام لے کر کے سنیوں کے ٹکڑے توڑے، تو پہلے پوچھو بتا مجاہد ملت سے رشتہ کیسا ہے، وہ کہے گا اچھا ہے. پھر پوچھ بتا احمد رضا سے رشتہ کیسا ہے، وہ کہے گا اچھا ہے. تو کہنا پہلے 10 منٹ اعلیٰ حضرت پہ بول، اس کے بعد تیرے منہ سے مصطفیٰ کی کہانی سنی جائے. قوم کو لوٹ لیا کہ غیرتوں نے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی سلسلے والا، جتنے بھی سنیت کے سلسلے ہیں، سب سے صرف ایک سوال ہے، بتاؤ اگر بریلی میں احمد رضا نہ آتے تو تمہارے مزاروں کی چادریں کون لے کے آتے؟ آج اگر گاڑی پہ گھوم رہے ہو نا، یہ امام احمد رضا کے فتوے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، پیار محبت، اعلیٰ حضرت، محبت، پیار محبت، اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت، یا رسول. شرم کرو. اپنے ابا سے
پوچھنا ابا اعلیٰ حضرت سے پہلے کیسے کٹ رہی تھی؟ پوچھنا ابا اعلیٰ حضرت سے پہلے کیسی کٹی؟ بتائیں گے بیٹے کبھی جنگل میں کٹی، کبھی منگل میں کٹی. لیکن جس دن سے بریلی کے احمد رضا نے چادر کے جواز کا فتویٰ دیا نا، گدگد ہو گئے ہو، گدگد ہو گئے ہو. اتنی چادریں چڑھ جاتی ہیں کہ سال میں گاڑی نکال لیتے ہو، اور اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کے کہو کہ نہیں انہیں اعلیٰ حضرت نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ تیرے باپ کی بکواتی ہے. جو چاہے گا بدل دے گا. خدا کی قسم امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت ہم نے دکان کے اندر بیٹھ کے پلاننگ کر کے نہیں کہا، بلکہ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے مدینے میں بنایا گیا. ہاں، ایسے بھی خطیب تمہارے بیچ میں آتے ہیں جو تمہارے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو نوٹ لینے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام دیں گے، مجاہد ملت کا نام دیں گے، لیکن جانے کے بعد بدبخت جہنمی کتے جا کے ان سے گلے ملتے ہیں جن پہ کفر کا فتویٰ اور ان کی ولایت کے چرچے کرتے ہیں جن کے نسب تک ٹھیک نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سے اتنی چڑ، ہم اتنا جانتے ہیں جسے اعلیٰ حضرت سے چڑ ہو وہ ہم سے کچھ نہ کہے، اپنی ماں سے جا کے پوچھے حرامی ہے کہ حلالی ہے. ہاں، اپنا سیدھا چیلنج ہے. جسے اعلیٰ حضرت سے چڑھے وہ ماں سے جا کے پوچھے وہ حلالی ہے کہ حرامی ہے. ہم جانتے ہیں احمد رضا کا گستاخ وہی ہوگا جو اپنے باپ کی نہیں پڑوسی کی ہوگا. بھائی اعلیٰ حضرت سے عشق کرو. تم نے اعلیٰ حضرت کو جانا نہیں. کسی نے کہا اعلیٰ حضرت سے حضرت وہ آپ کو دیوبندی گالی دے رہے ہیں، وہ آپ کو برا برا کہنے تو مسکرائے. فرمانے لگے گالی کے بعد لوگ کہنے لگے حضرت گالی سن کے آپ مسکرا رہے ہیں؟ ہائے کوئی ایسا عشق ہو تو لا کے دکھائے کسی کسی سے. کہنے لگے اس لیے مسکرا رہا ہوں یہ بد مذہب بد عقیدہ جتنی دیر احمد رضا کے خلاف بولتے ہیں کم سے کم میرے محبوب کی ذات تو ان سے محفوظ رہا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے اوپر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ لیتا ہو اس ذات کو دنیا اعلیٰ حضرت کا نام دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا نام دیا کرتی ہو. خدا کی قسم ان کے رشتے بڑے مضبوط ہیں حضور سے، بڑے مضبوط رشتے. کتنا مضبوط رشتہ سب نے سنا ہوگا. پالکی میں بیٹھ کے جا رہے تو خوشبو نے بتا دیا تھا آل رسول بھی ہے اس محفل میں. بتاؤ خوشبو کو کون پہچانے گا جس نے مصطفیٰ کی خوشبو سونگھی ہوگی؟ بھئی 96 کو کون جانتا ہے جس نے سونگا ہے؟ جنت الفردوس کی خوشبو کون پہچانے گا جس نے سونگھی ہے؟ اور جسے پہلی مرتبہ کالا بھوت ہی تو مل جائے پوچھے یہ کیا کہ کبھی سونگا نہیں. تو پہچاننے کے لیے پہلے سے جاننا ضروری ہے. جب اعلیٰ حضرت نے کہا تم میں آل رسول کون ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمانے لگے خوشبو بتا رہی ہے کوئی مصطفیٰ کا بیٹا چل رہا ہے. کیا پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت جانتے تھے نبی کے پسینے میں خوشبو کیسی. اتنا گہرا تعلق ہوا. لوگ کہتے ہیں اسے تو چولہے کی خبر ہے، اسے تو گھر گھر کی خبر ہے، اسے تو اندر تک کی خبر ہے. مجھے بتا اگر 4 دن چولہے پہ جا کر بیٹھ جا اندر تک کی خبر ہوتی ہے. اور جسے پسینے کی خوشبو سے پتا لگ جائے کس کا بیٹا ہے کہاں کا رہنے والا ہے پتا اس کا رشتہ اس آنے والے کے نانا سے کتنا قریبی رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں اعلیٰ حضرت نہیں بنا جاتا بیٹے. کئی لوگوں نے محنت کی مرکز بدل لو، مرکز بدل لو. میں نے کہا لائبریری لگا لو گے، کتابیں لاکھوں کی تعداد میں خرید لو گے، لیکن بتاؤ احمد رضا کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ مرکز وہی رہے گا جہاں پہ مصطفیٰ رضا ہوگا، احمد رضا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں بڑے بڑے طوفان آئے چلے گئے لیکن رشتہ سن کتنا قریب ہے اعلیٰ حضرت کا مصطفیٰ. بتا دو وعدہ کرو ہم حبیبی اسی کو مانیں گے جو رضوی ہوگا. ہاں حبیبی وہی ہوگا جو سارے بولنے جو
تو رضوی نہیں وہ حبیبی. ابھی کچھ لوگ نہیں بول رہے, تمہاری مرضی ہے, یہاں نہیں ہم نگر شریف جا کے بول رہے. لیکن ایک بات بتا دوں, یہ غلام شاہ بھی بولا کرتا ہے, مجاہد کے سائے میں بولا کرتا ہے. پرواہ نہیں کہ یہاں سے جاتے جاتے کون کیا کرے گا. کسی کے باپ میں تم نہیں ایک بال بھی ہلا سکے اگر حفاظت کے لیے احمد رضا موجود ہو. حفاظت کے لیے اگر اعلیٰ حضرت موجود ہو, اللہ کا شکر ہے. میں ایک جگہ اکثر میں اس علاقے میں جب پڑھاتا تھا, اعلیٰ حضرت میں گفتگو میری رہتی تھی, تو لوگوں نے کہا اس موضوع کو بدل دے ورنہ گولی مار دیں گے. میں نے کہا لے میری گاڑی کا نمبر, اکیلا گاڑی خود چلاتا ہوں, آ جاتا ہوں, وہ تو مار کے دکھا. نہیں آیا. میں نے سرکار ویشنیا صاحب کے اللہ سے کہا تھا ایسی بات ہے. انہوں نے کہا پھر کیا سوچا؟ میں نے کہا حضور جان تو چھوڑی جا سکتی ہے, تذکرہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو کہنے لگے جا بیٹے پھر مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ کام کر, دنیا کے کسی کونے پہ چلا جا, کوئی گولی بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. یہ ان کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ڈر نہیں لگتا, مگر سنے اعلیٰ حضرت کا حضور سے رشتہ کتنا قریبی. کوئی یوں ہی تو نہیں بن جاتا مجاہد میں. وہ بھی ایک انسان تھے, ماں کے بیٹے تھے, لیکن عشق نے ہمارے دلوں کی دھڑکن بنا دیا. عشق بھی تو عشق ہی تو تھا, عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ اللہ سلامت رکھے. یہ سارے رضوی نات خواہ بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, تم بول رہے ہو تو میرا دل کر رہا ہے ان سے کہہ دوں کہ نات سے ممبر والے نہیں پڑھتے, نات نیچے والے بھی پڑھا کرتے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ. بڑی مکمل گفتگو سرکار اعلیٰ حضرت پہ آپ نے مفتی فرقان رضا منظری صاحب سے سنی. مجھے بھی کئی بیچ میں آواز جا رہی تھی, لیکن سنیں کتنا گہرا رشتہ ہے. اللہ اکبر. ایک خاتون آئی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں, آ کے کہنے لگی بڑے مول صاحب اتنی سادگی کی طبیعت ہے, آج اگر میرے سے نام کے ساتھ کوئی علامہ نہ لگائے میرا منہ خراب ہو جاتا. دل کرتا لطیف صاحب کو نیچے دھکا دے کے گرا دیا. مجھے علامہ ہی نہیں کہا. ہاں تو بھی غلط جاتے, علامہ کیوں نہیں لگایا بھائی, جبکہ علامہ کے عین کی خبر نہیں ہے, مگر لڑ رہے ہیں علامہ کیوں نہیں لگایا. وہ دیکھ اعلیٰ حضرت جن کے علوم کی تحقیق اگر کی جائے 110 سے زیادہ علوم پہ مہارت تام رکھنے والا, اور جب کہا گیا حضرت کتنا علم ہے تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, پوچھا آپ کو کتنا علم, مسکرا کے کہنے لگے بس اتنا علم ہے کہ اپنی نماز درست کر لیتا ہوں. ایک بات اور بتا دوں, بات آ گئی نماز کی تو امام 5 منٹ کے لیے ہٹا نہیں, جسے استنجا نہیں آتا وہ بھی مصلی پہ چڑھنا چاہتا ہے. میں پڑھا دوں مصلی خالی ہے. وہ سوچ سمجھ کے چلا کر مصلی پہ, مصلی کوئی ابا کا بستر نہیں تو کود کے بیٹھ گئے. یہ مصطفیٰ کا منبر ہے, یہاں پہ وہی چڑھے گا جو ان کا نائب ہوگا. نماز کے لیے کتنا علم چاہیے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جتنا علم ہے بس یوں سمجھ لو کہ اپنی نماز درست کر لیتا. اب پتہ نماز کے لیے کتنا علم ہونا چاہیے. نماز بھی سیکھ لو اللہ کے بندو. آج تک جہاں چلے جاؤ سبحانہ سننے لگو تو کہنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. آج تک یہ وتعالی کی تشدید ہی نہیں ہٹی. اس کو بھائی نماز کی پابندی کرو, نمازوں کو درست کرو, اصل نماز ہے. ہاں عشق کے بعد حضور پہ ایمان لانے کے بعد اصل نماز ہے, یہ یاد رکھنا. نماز کی پابندی کا حال میں سے پڑھیں. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ خاتون آئی, آ کے کہنے لگی بڑے مول صاحب آپ نے فرمایا جی اماں کا میں ایک تمنا لے کے آئی تھی. کہا کیا؟ کہنے لگی مجھے امام جعفر صادق سے بڑا پیار ہے. کس سے؟ ایک روایت میں امام باقر کا بھی تذکرہ آیا تو کہنے لگی امام جعفر سے مجھے بڑا پیار ہے. آپ فرمانے والی بات کیا ہے؟ کہنے لگی کوئی تعویذ دے دو, میرا جی چاہتا میں انہیں خواب میں دیکھوں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ماں تو تعویذ کی حفاظت نہیں کر پائی. بڑھیا کہنے لگی پھر کوئی وظیفہ ہی بتا دو. فرمانے لگے اماں تو نماز پڑھنے وقت پہ یہی بہت, وظیفہ بتا کے تو اور بوجھ ہو جائے گا. تو جب اتنا جواب سنا نا بڑھیا منہ لٹکا کے جانے لگی. کہنے لگی ٹھیک ہے پھر حسرتیں لے کے آئی تھی کہ یہاں تو سب کے ہی کام بنتے ہیں, میرا بھی بن جاتا. یہ کہہ کے واپس ہوئی. اعلیٰ حضرت نے آواز دیا ماں ٹھہر تو. بڑھیا بولی اب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے تعویذ کی تو سے حفاظت نہیں ہوگی, وظیفہ بوجھ ہوگا. ایسا کر اگر یہی بیٹھے بیٹھے دکھا دوں تو پھر کیا بات ہے؟
نہیں بنا جاتا فرمانے لگے اگر یہی بیٹھے بیٹھے دکھا دوں تو بوڑھی کہنے لگی اگر ایسا ہو جائے تو قسمت کی معراج ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت نے بوڑھی کو بٹھایا, بٹھانے کے بعد اپنے سر سے رومال اتارا, بوڑھی کے سر پہ ڈال دیا. فرمانے لگے ماں میرے ساتھ پڑھنا شروع کر. کیا پڑھنا ہے؟ کہتے پڑھ کعبے کے بدر تو جا, تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود, آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. کم آنکھیں کھول دے. جب بوڑھی نے آنکھیں کھولی عینت میں تھی, جب آنکھیں بند کی تھی امام احمد رضا کا چہرہ تھا, جب آنکھیں کھولی تھی تو امام جعفر کا چہرہ مسکرا رہا ہے. اللہ اکبر. رسالت یا رسول محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت, محبت پیار محبت اعلیٰ حضرت, بستی بستی کریا کریا. تاج الشریعت. ہاں شرم نہیں آتی. ایک بات بتا دوں, میرا دل کر رہا ہے بتا دیں. اگر آپ ساتھ میں تو بتا دیں, میرا جی کر رہا بتا جاؤں. جب میرے تاج الشریعہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تو کچھ لوگوں نے لڈو بانٹے کہ اگر یہ چلے جائیں گے تو ہمارا راستہ کلیئر ہو جائے گا. سنیں, سورج میں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو افق چھوڑ جاؤں گا. ہاں سنیں, لوگ سوچتے تھے, کچھ لوگ سوچتے تھے یہ گئے تو رستہ صاف ہو, لیکن خدا کی قسم جس دن سے میرے مرشد نے وصال کیا ہے ان کی زندگی میں چین سے جی تو رہے تھے, لیکن ان کے وصال کے بعد تو ان کے لیے مرنا مشکل ہو گیا. مرنا مشکل ہے. کہتے تھے نا کہ رستہ کلیئر ہوگا, ان کے لیے راہیں مشکل ہو گئی. اب سوچ رہے کہ انجان جنگل میں جا کے مر جائیں کبھی اچھا ہو. ہاں کہانی ختم ہو گئی ان کے جنازے کو دیکھ کے. اب فکر یہ اگر مر گئے, اگر اتنے لوگ نہ آئے تو بھی چھوڑ کے لوگ نہ چلے. ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر سنیں, قربان جاؤ تاج الشریعہ پہ. میں جب پہنچا تھا جنازے میں تو بہت زمانے سے ملاقات حضرت سے نہیں ہوئی تھی, مہینوں سے, لیکن دل میں تمنا تھی اللہ آج میرے مرشد کا چہرہ دکھا دے. خدا کی قسم مجھے نہیں پتا میں اسلامیہ کی چھت پہ کیسے چڑھ گیا اور کب جنازہ سامنے آ گیا میں نے سوچا بھی نہیں تھا. میں نے آنکھیں کھول کے اپنے مرشد کا آخری دیدار کیا. آخری دیدار صرف میں نے نہیں کیا, جو بھی ملا جس سے بھی ملاقات کی اس نے کہا تمنا تھی دیکھ لوں. ایسا لگتا ہے کہ سب کے آگے سے الگ الگ تاج الشریعہ گزر کے گئے تھے, سب کے آگے سے الگ الگ گزر کے گئے تھے. سب نے کہا میں نے دیکھا, مگر ایک بڑی درد والی کہانی بتاؤں, وہ لوگوں کو ان کا عشق خدا نے دل میں ڈالا ہے. تمہارے گھٹانے سے میری مرشد کی شان گھٹ نہیں سکتی ہے. جب اسلامیہ کی چھت پہ میں کھڑا تھا, محمد علی بھائی سنیں, جب اسلامیہ کی چھت پہ کھڑا تھا, گرمی کتنی شدت کی تھی, لوگ پیاس سے کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے, اتنی تیز کی گرمی اور پیاس سے حلق سوکھے تھے. بریلی شریف میں پانی ختم ہو چکا تھا, اتنی پیاس کی شہر بریلی میں, مگر خدا کی قسم جا بجا پیاس تو بکھری ہوئی تھی, لیکن عشق کا بھی الگ ہی رنگ برس رہا تھا. میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو ایک پیر سے معذور تھا, بیچارہ کبھی اٹھتا تھا کبھی بیٹھتا تھا. میں نے کہا چچا کیا ضرورت تھی ایسے معذوری کے عالم میں آنے کی, گھر رہ جاتے وہیں سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے, تب بھی اللہ ثواب دے دیتا. اتنا کہا نہ بوڑھے کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگا بیٹے بات کہوں. میں نے کہو چچا, کہ بات یہ ہے پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی, کبھی رب کو منانے کا موقع نہیں ملا, بس یہ سوچتا تھا خدا مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے.